قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، کون و مکان کے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ جن کی وجہ سے اللہ کریم نے ہم کو اس دنیا میں طرح طرح کے انعامات سے نوازا، اور اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرما دو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فضل پر اور میرے رحمت پر خوشیاں منانا یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم نے گھر میں مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو بھی چیز تمہارے پاس ہے، تم نے جو کچھ بھی جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم میرے رحمت پر اور میرے فضل پر خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور فضل سے مراد کیا ہے؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو فضل ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ اس میں جینے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ بہت بڑا تم پر فضل ہے۔ اور آگے فرمایا کہ رحمت کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مومنین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یا مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام مخلوقات پر، انسان اور جن اور جتنی بھی مخلوقات جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اپنے محبوب کو اس پر رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اور آگے فرمایا کہ حضور علیہ السلام رحمت کس طرح ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت انسان کا حال کیا تھا؟ انسان ایک بدترین مذہب پر تھا۔ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق کہ جس نے سب کچھ بنایا، پالا بھی اس نے اور کھلایا بھی اس نے، اس کو بھلا کر انسان بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ سب ایک ہی بات سکھاتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن پھر بھی انسان اتنا کم عقل اور اتنا کم ظرف ہے کہ وہ پھر بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اور ایک مقام پہ ایک مفسر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس سرزمین پر بھیجا کہ جو سڑ چکی تھی، جو جلی ہوئی تھی، جہاں پہ اس لوگوں کا کوئی حال نہیں تھا، انسانیت مر چکی تھی، جو سب سے عزت والی چیز ہوتی ہے اس کو زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کسی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے محبوب کو بھیجا، اور جب محبوب آئے تو ہر چیز زندہ ہو گئی، اور محبوب کو بھیجا اور فرمایا کہ میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جتنی بھی اس دنیا کے معاملات ہیں اور جتنی بھی یہ چیزیں خرافات جو اس میں آئی ہیں، یہ میرا محبوب آ کر مٹا دے گا۔ تو پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو پھر آپ نے یہ سارا بتایا، اور پھر اس وجہ سے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اور اگر اس طرح تفسیر کی جائے، اس طرح معنی کیا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہارے پاس آیا، اس بات پر خوشیاں مناؤ، میں نے اپنا محبوب تم کو عطا کر دیا ہے، تو اس بات پر خوشیاں مناؤ۔ اور آج کے دور میں اگر ہم خوشیاں مناتے ہیں یا کوئی ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ہم کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تم صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہو، یہ اکثر تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہارا عشق صحابہ سے بڑھ کر ہے، صحابہ نے تو یہ کام نہیں کیا جو تم کرتے ہو۔ تو ان کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ عراق تشریف لے گئے، وہاں پر ایک تابعی ملا۔ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، حضور کی زیارت نہ کی ہو، حضور علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو، لیکن وہ صحابی کو دیکھے ایمان کی حالت میں۔ اب وہ ایک تابعی تھا، نوجوان تھا، صحابی سے ملاقات ہوئی تو سوال کیا کہ کیا حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ملاقات ہوئی۔ پھر اگلا سوال کرنے لگا، سوال کیا کہ کیا حضور کی خدمت بھی کی، حضور کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے، حضور کی نوکری اختیار کی؟ اب اس کا اپنا حال تھا، اس کی اپنی محبت، اس کا اپنا انداز، وہ نوجوان تھا۔ تو صحابی نے فرمایا کہ ہاں حضور کا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت بھی کی، آپ کی نوکری میں بھی رہا، آپ کا ساتھ بھی دیا۔ تو وہ تابعی جو تھا اس کا اگلا سوال بڑا سخت سوال تھا، اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، خدمت کی، نوکری کی، تو بتاؤ حضور کے لیے کیا کیا؟ اب یہ سوال بڑا سخت ہے ایک صحابی کے لیے، وہ صحابی کے جنہوں نے اپنی ہر چیز لوٹا دی، اپنی ہر چیز حضور کی بارگاہ میں قربان کر دی، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، ہر چیز حضور کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ تو ان سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تم نے حضور کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو اس طرح ہے کہ جس طرح ماں باپ اپنے بیٹے کو جوان کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، اور جب بیٹا جوان ہو جائے تو پھر ماں باپ کو آ کے کہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ تو اس وقت پھر ماں باپ کا حال، ان کا دل جانتا ہے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی کہ جن سے یہ سوال کیا، صحابی نے یہ سوال کیا کہ آپ نے حضور کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب صحابی نے کیا جواب دیا؟ صحابی نے فرمایا کہ بیٹا ہم نے تو حضور کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، تو وہ کیا بات کرتا ہے؟ ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اولادوں کو چھوڑ دیا، مال چھوڑ، اور پھر ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضور کے ساتھ جنگوں میں حاضر ہوئے تو اپنے جسموں کو ڈال بنا کر حضور کے سامنے پیش کیا، تیروں کو اپنے سینوں پر کھایا، اپنی آنکھوں پر کھایا، ڈھالوں کو آگے نہیں کیا بلکہ اپنے جسم کو آگے کر کے حضور کی حفاظت کی ہے۔ تو بات کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اب جس صحابی نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آگے تابعی نے اگلا کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ وہ تابعی کا اپنا انداز تھا، اپنی محبت تھی، اور یہ صحابی بھی جواب اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ تابعی کی محبت کو جانتے تھے، ورنہ یہ سوال ہو اور تابعی برداشت کر، وہ صحابی برداشت کر جائے، یہ کیسے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حضور کے لیے کیا کیا؟ لیکن محبت کا انداز تھا، اور پھر صحابی کی معرفت تھی، اور اس نوجوان کا ایک انداز تھا، اس کا عشق تھا، اس عشق کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے یہ جواب دیے۔ تو اب آگے سے مطابق کیا جواب دیتا ہے، دوبارہ کیا کلام کرتا ہے؟ وہ صحابی کو کہتا ہے کہ بابا آپ نے جو کیا بہت بڑا مقام ہے آپ کا، آپ نے اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا، ہر چیز حضور پر لوٹا دی، آپ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن اگر حضور کی ہم کو نوکری مل جاتی، حضور کی صحبت مل جاتی تو ہمارا کیا انداز ہوتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر حضور کی صحبت مجھے مل جاتی تو میں حضور کا قدم زمین پر نہ آنے دیتا، آپ کی گردن پر۔ حضور کی صحبت ہم کو مل جاتی نا، یا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو حضور کو زمین پر قدم نہ رکھنے دیتا بلکہ اپنی گردنوں پر حضور کا قدم رکھتے۔ تو اب یہاں پہ اگر آج کے دور کو دیکھا جائے، ہم پہ جو سوال ہوتا ہے
کہ کیا تمہاری محبت صحابہ سے زیادہ ہو گئی؟ تو یہاں پہ صحابی کو چاہیے تھا اس تابعی کو ڈانٹتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ تو ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بندہ تو یہ تھا۔ اگر آج کے دور کا سوال دیکھا جائے کہ کیا تم اگر حضور کے عشق میں کچھ کرتے ہو، کچھ نیا کرتے ہو، شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کے کچھ نئی خوشی کا انداز اپناتے ہو، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ان صحابہ نے تو یہ نہیں کیا، تو تم صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ تو اگر یہاں پر یہ قانون ٹھیک ہوتا تو یہاں پہ صحابی کو پھر ڈانٹ دینا چاہیے تھا، اس تابعی کو یہ سکھانا چاہیے تھا کہ صحابہ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، محبت واقعی صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی انسان نہ سوچے کہ اس کی محبت صحابہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہر محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، محبت دکھانے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ محبت کئی بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی جانوں کو قربان کر کے محبت دکھائی جاتی ہے، بعض دفعہ کلام کے ذریعے سے ایسا کلام لکھا جاتا ہے کہ محبت اس سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ مال خرچ کر کے محبت دکھائی جاتی ہے۔ محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر دور کا اپنا، ہر وقت کا، ہر علاقے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو اب آگے سے کیا، صحابی نے جب یہ سنا نا کہ تابعی نے کہا کہ ہم حضور کو زمین پر قدم نہ رکھنے دیتے، گردنوں پر قدم رکھتے، تو آگے سے آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر! کیوں؟ اور یہ جواب بڑا مزے کا جواب ہے، اور یہ دینے کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس نوجوان کے عشق کو سمجھا، اس کے عشق کو، اس کی محبت کو دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا او چپ کر جا، تم نے تو میرا بھی رونا نکال دیا ہے، تم نے تو ہمارا بھی رونا نکال دیا ہے، ہماری بھی چیخیں نکال دی ہیں، کہ تیری محبت کا یہ انداز ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانے لگے، اب پتہ تو چل گیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، لیکن وقت متعین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائیں گے، کب پہنچیں گے، وقت کون سا ہے۔ تو اب مدینے والوں کا انداز کیا ہوتا تھا، ان کی محبت کا انداز کیا تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھتے، صبح پہنچنے کے بعد اپنے گھروں کو بند کر دیتے تھے، اور اپنے گھروں کو بند کر کے بیوی بچوں سمیت، بوڑھوں سمیت سارے مدینہ منورہ سے باہر آ جاتے تھے۔ اور کس وجہ سے باہر آتے تھے؟ اور پھر فرمایا پورا دن وہیں پر گزارتے تھے۔ اور کیوں آتے تھے؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ کا کوئی پتہ نہیں کب تشریف لے آئے۔ اور سارے کیوں آ جاتے تھے؟ مدینہ خالی کر کے، اپنے گھروں کو خالی کر کے سارے باہر کیوں آ جاتے تھے؟ اس وجہ سے کہ کوئی ایسا شخص نہ رہ جائے جو حضور کے استقبال میں شامل نہ ہو سکے۔ یہ محبت کا انداز تھا، یہ ان کی محبت کی تڑپ تھی کہ پورا دن انتظار بڑا مشکل ہوتا۔ وقت کا پتہ ہونا تو پھر تو آسانی ہو جاتی ہے، لیکن جب وقت کا پتہ نہ ہو تو انتظار بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مدینہ والوں کی محبت کا انداز اور ان کی محبت کا مقام یہ تھا کہ پورا دن وہیں پر گزار دیتے کہ شاید آج حضور تشریف لے آئیں، شاید آج حضور تشریف لے آئیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ مدینہ والے ہر شخص کا یہ اس کی محبت اور اس کا جذبہ یہ تھا کہ حضور میرے ہاں تشریف فرما ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاں مہمان بنے۔ تو جب حضور تشریف لائے، اب پھر سوال ہوتا ہے ہم پہ کہ جھنڈے جو بڑے لہراتے ہو، جھنڈے کہاں سے نکالے؟ تو جب حضور تشریف لائے نا ہجرت کے موقع پر، جب دور سے دیکھا مدینہ والوں نے کہ کوئی سوار آ رہا ہے اور گرد و غبار اٹھ رہی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، ایک آقا تھا، ایک غلام تھا، بس دو شخص۔ اور پھر مدینہ والے نئے لوگ تھے، کسی کو پتہ نہیں کہ حضور کی شخصیت کون سی ہے، حضور کو پہچانتے نہیں تھے، حضور کو دیکھا نہیں تھا، تو اب پتہ نہیں تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ اس معاملے کو فوراً سمجھ گئے، اور آپ کی محبت اور آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے نہ رسول اللہ کی جگہ مجھے نہ کچھ سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جب دور سے مدینے والوں کو دیکھا تو آپ نے اپنے قمیض کو اتار کر حضور کے سر انور پر لہرانا شروع کر دیا۔ اور کیوں لہرانا شروع کیا؟ اس وجہ سے تاکہ پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ کو اتار کر لہرانا شروع کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق کیا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ
میں نے یہ سوچا کہ آپ کی پہچان نہیں ہے، لوگ نئے ہیں، آپ کا پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے اپنی قمیض کو اتار کر آپ کے سر انور پر لہرانا شروع کر دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہ آپ کی محبت کا انداز تھا۔ جب حضور تشریف لائے، مدینے والوں کا استقبال، پھر ہر جو شخص تھا وہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پر معمور ہے۔ تو پھر جب چھوڑ دیا گیا تو اونٹنی چلتے ہوئے سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئی۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام آپ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان ہوں گے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر ہی جا کر کیوں بیٹھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اور فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا، طبع اول اس کا نام تھا۔ اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہوتا تھا اور اس لشکر میں 400 علماء کی تعداد ہوتی تھی جو اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ آیا اور واپسی پر مدینہ منورہ کے مقام پر پہنچا، مدینہ منورہ کی طرف آیا اور اس وقت اس جگہ پر کچھ آباد نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس علاقے کو یثرب کہا جاتا تھا، یعنی بیماریوں کا گڑھ۔ تو اس وقت کچھ بھی آباد نہیں تھا۔ اب 400 علماء اس کے ساتھ موجود تھے اور وہ عالم بعمل تھے اور صحیح معنوں میں علماء تھے، اور وہ جس وقت مدینہ منورہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو ہمارا علم بتاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں ذکر فرمایا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا وہ ہجرت کر کے اس مقام پر تشریف لائے، اس زمین پر، اس مقام پر تشریف۔ ابھی کچھ نہیں ہے، حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی۔ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ 400 علماء اکٹھے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے نہیں ہلیں گے، ہم حضور علیہ السلام آخری نبی جو تشریف لائیں گے ان کے انتظار میں یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اور پھر سارے علماء اکٹھے ہو کر طبع اول کے پاس چلے گئے اور اس کو جا کر کہا کہ ہم نے ہر جگہ تیرا ساتھ دیا، ہر جگہ تیرے ساتھ گئے، لیکن اس جگہ سے ہم ہلنے والے ہیں، ہم اسی جگہ پر رہیں گے۔ وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی شہر آباد نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ آخری نبی ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے، ان کا انتظار کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ملاقات کا شرف بخش دے۔ تو اس وجہ سے تو پھر طبع اول نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں یہاں پر رہنا چاہتے ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں چلنا چاہتے؟ اور پھر یمن میں پورا ایک علاقہ ہے، دولت ہے، مال ہے، ہر چیز ہے، بادشاہت ہے، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کیونکہ اس دور میں علماء جو ہے وہ بادشاہت کو چلاتے تھے، تو اس وجہ سے اس نے وہ حیران ہوا۔ تو جب اس کو ان علماء نے یہ بتایا کہ نشانیاں یہ بتاتی ہیں، اس زمین کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ آخری نبی یہاں پر تشریف لائیں گے، تو طبع اول کیا کہنے لگا کہ اگر تم ان کے انتظار میں بیٹھو گے تو میں یمن جا کے کیا کروں گا؟ اور پھر وہاں پہ طبع اول نے کیا کیا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یمن سے اپنے خزانے منگوائے، خزانے منگوا کر وہاں پر شہر کو آباد کیا، 400 علماء کے لیے گھروں کو بنوایا، اتنا مال خرچ کیا۔ اب پھر یہ سوچا کہ یہ تو 400 مرد ہیں، فوت ہو جائیں گے، اگر حضور پھر بھی تشریف نہ لائے تو آگے پھر استقبال کرنے والا کون ہوگا؟ تو 400 لونڈیاں خرید کر ان کی شادیاں کروائے، 400 گھر بنوائے، شہر کو آباد کیا، 400 لونڈیاں خرید کر ان کی شادیاں کروائی، ان کے گھر بسائے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضور کے میلاد کی تیاری کرنا، کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے، جب ہجرت کر کر یہاں پر تشریف لائیں گے تو آگے پھر استقبال کرنے والے بھی موجود ہونے چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ سارا اہتمام کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد کیا کیا؟ اب 400 گھر تو بن گئے، شہر بھی آباد ہو گیا، لیکن اب پھر بات ذہن میں آئی کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو وہ کس جگہ پر ٹھہریں گے، وہ کس مقام پر ٹھہریں گے؟
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوٹھی تعمیر کروائی، ڈبل منزلہ گھر تعمیر کروایا، اس دور میں کہ جس دور میں جھونپڑی بھی کسی کو مل جاتی تھی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اس دور میں ڈبل منزل کا گھر بنوایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص گھر بنوایا، اور گھر بنوانے کے بعد پھر اس نے اپنا خط لکھا جو حضور کے نام لکھا، اس میں حضور کے قصیدے لکھے، اور پھر ایک شعر جو اس کا ذکر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تبا اول نے لکھا کہ میں نے آپ کے دور کو تو نہیں پایا اور کیا پتہ نہ پاؤں، لیکن میں آج گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ عاشق تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 سال قبل حضور پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے کیا کیا، آگے چلے، آگے کیا کیا، اس نے اس وقت دور تھا کہ خط پر مہریں لگائی جاتی تھی، ہر بادشاہ کی اپنی مہر ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ فلاں کا خط ہے، تو اب اس نے خط پر مہر لگائی۔ اب مہر کس چیز کے ساتھ لگائی؟ مہر کے بہت سے انداز ہوتے ہوں گے، بہت سے طریقے ہوتے ہوں گے، بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن تبا اول نے مہر کس انداز سے لگائی؟ مہر سونے کو پگھلا کر مہر لگا کر یہ بتایا کہ اگر اللہ کے رسول کے میلاد کی خوشی میں پیسہ خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہوتا، وہ اسراف نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں کوئی سونا پگھلا کے اور اس طریقے سے حضور کا میلاد منا کر دکھائے، اس عاشق کا کمال کیا تھا، اس کا انداز کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر، آپ کے میلاد کی خاطر، آپ کی آمد کی خاطر اس نے 400 گھروں کو تعمیر کروایا، یمن سے اپنے سارا مال منگوا کر یہاں پر لوٹا دیا۔ کس وجہ سے لوٹایا؟ کس محبت کی وجہ سے لوٹایا؟ اس وجہ سے لوٹایا کہ اللہ کا آخری نبی یہاں پر تشریف لائے گا، اللہ کا آخری نبی یہاں پر تشریف لائے گا۔ اور پھر خط اس نے جو علماء کے رئیس تھے، جو علماء کے سردار تھے، ان کو دیا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں تشریف لائے تو یہ حضور کی بارگاہ میں میرا خط پیش کرنا، اور اگر آپ کے دور میں نہ آئے تو آپ کی آگے اولاد جو چلے گی آپ کی نسل سے، وہ حضور کی بارگاہ میں خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تبا اول نے خط لکھا کیوں؟ گواہی دی اور گواہی دے کر خط لکھا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے تبا اول نے خط لکھا کہ جب قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اکٹھے ہوں گے اور جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوگا وہ حضور کی گواہی دیں گے، تو فرمایا کہ اس دور میں اگر مجھے تو وہ دور نہیں ملا لیکن میرا خط وہ گواہی دے گا کہ میں نے بھی رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں، کہ 1000 سال پہلے، ابھی آمد کا نہیں پتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا نہیں پتا تھا، اتنے سال پہلے۔ اور آگے فرمایا کہ جب حضور تشریف لائے، وہ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر روشنی بیٹھ گئی، تو فرمایا یہ وہی گھر تھا جو تبا اول نے حضور کے لیے بنایا تھا۔ 1000 سال بعد وہی گھر جو حضور کے عاشق نے بنایا، اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی، اور کس وجہ سے بیٹھی؟ کہ تبا اول کے عشق کی وجہ سے بیٹھی۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا تھا، تو اس دور میں حضرت ایوب انصاری کے حصے میں وہ گھر آیا ہوا تھا، آپ وہاں پر رہتے تھے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی حضور کے گھر میں، تو سیدھا حضور کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئے۔ تو فرمایا اس وجہ سے آگے پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر پھر آگے چلے، جب خط حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، صحابی حاضر ہوئے، مدینہ منورہ میں حضور تشریف لے آئے، ساروں کی ملاقاتیں شروع ہوئی، تو اس وقت وہ جو خط تھا، اب 1000 سال پہلے خط لکھا گیا، 1000 سال پہلے خط لکھا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، وہ ہجرت کے ساتھ اللہ اکبر، اس کے بعد پھر خط حضور کی بارگاہ میں ابھی پیش نہیں کیا گیا، تو وہ خط جس شخص کے پاس تھا اس کا نام ابو لیلہ تھا، تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی دور سے دیکھا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس کو کبھی دیکھا نہ اس نے حضور کو دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا۔ جب پہلی مرتبہ دیکھا، اب نام کی بھی کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن جو ہی وہ شخص سامنے آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو لیلہ ہماری امانت کہاں پر ہے؟ نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی جیب میں خط موجود تھا، تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ایک روایت میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ابو لیلہ تیری جیب میں جو خط پڑا ہے وہ خط مجھے دے دو۔ اور آج کے دور کے لوگ، ہمارے دور کے لوگ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو ناپتے تولتے ہیں،
1000 سال قبل جو کچھ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں سب جانتے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ اور پھر جب خط پیش کیا گیا، خط کھلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خط پڑھا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط کو خوش آمدید کہا۔ خوش آمدید کہنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صحابہ سن لو، خبردار طب اول کو کوئی سب و شتم کرتا، خبر طب اول کو کوئی برا بلا کہتا ہو، کیوں؟ فرمایا یہ میرا یہ وہ عاشق ہے کہ جس نے میری ولادت سے 1000 سال پہلے مجھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ اب 1000 سال پہلے جو ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جانتے ہیں، اس کو بھولے نہیں ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو جب ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے ہاں تشریف لائے، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں نہیں ارشاد فرما دیا کہ میں ایوب انصاری کے گھر جاؤں گا؟ حضور جانتے ہیں، حضور کو پتا تھا، یقیناً پتا تھا، لیکن یہ ارشاد کیوں نہیں فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے ارشاد نہیں فرمایا کہ مدینے والوں کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ اگر اس طرح ڈائریکٹ بتا دیا جائے گا تو مدینے والوں کی دل آزاری ہو جائے گی۔ وہ ایسے کریم آقا ہیں، ایسے کریم آقا ہیں کہ دل آزاری سے بھی اپنی امت کو بچاتے ہیں۔ تو آج کوئی روتا ہے یا آج کوئی پکارتا ہے تو کیا وہ سن نہیں سکتے؟ اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، طب اول نے 1000 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا، اور میلاد بھی اس انداز سے منایا کہ آج تک یا قیامت تک کوئی شخص اس طریقے سے میلاد نہیں منا سکتا۔ اس نے شہر کو آباد کر دیا، اس نے اس کا مقام بہت بلند و بالا پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا اس کو کچھ نہ کہنا کہ وہ ایسا عاشق ہے کہ جو 1000 سال قبل مجھ پر کلمہ پڑھ گیا۔ تو طب اول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ سارا جو علامہ بدر الدین عینی نے ذکر فرمایا، اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ حضور کے میلاد پر بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بہت سی کتابوں میں حوالے موجود ہیں، بہت سی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنے میلاد کا خود اہتمام فرمایا، اور کس طریقے سے اہتمام فرمایا؟ بکروں کو ذبح کر کے ان کو لنگر کو صحابہ میں تقسیم کروایا، اور تقسیم کروا کر اپنی سنت بنا دیا، تاکہ قیامت تک جب بھی کوئی میلاد بنائے گا تو میری سنت پر عمل کرے گا، میری سنت پر عمل کرے گا۔ تو اس وجہ سے میلاد پر کوئی دلیل، انسانی تقاضا یہ ہونا چاہیے، انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، انسان کا یہ حال ہونا چاہیے کہ انسان بغیر دلیل کے رسول اللہ کا میلاد منائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ دلیلیں بہت سی موجود ہیں، ہر کتاب میں دلیل موجود ہے، بہت سی بے بہا دلیلیں موجود ہیں، لیکن مزہ یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان بغیر دلیل کے حضور کا میلاد منائے۔ اپنی اولاد کا یعنی برتھ ڈے کہہ سکتے ہیں، ہم بہت خوشی سے مناتے ہیں، اور نہ منائیں تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ اگر نہ منائیں تو بچے کہتے ہیں کہ کیا آپ ہم سے پیار نہیں کرتے؟ تو اپنی اولاد کا تو ہم مناتے ہیں، بڑی خوشی سے مناتے ہیں، دفتر میں چھٹی بھی ہو جاتی ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا موقع آتا ہے، وہ آقا کہ جس نے آ کر زندگی کا طریقہ سکھایا، حضور نے ارشاد فرمایا تم لوگ جہنم میں جاتے ہو، بھاگتے ہو، میں پیچھے سے تم کو کھینچ کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالوں۔ تو ایسے کریم آقا، ایسے کریم آقا، تو آپ کے جب میلاد کا موقع آئے تو انسان دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دے۔ خلاف شرعی نہیں ہونا چاہیے، شریعت سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نہ ماننا اور رب کا بیٹا نہ کہنا، یہ دو باتوں سے پرہیز کر لو، باقی فرمایا جتنے مرضی حضور کی شان میں لقب لگا سکتے ہو، تمہارے لیے چاہیے۔ جو دل میں لقب آتا ہے، جو دل تمنا کرتا ہے، جس طریقے سے تم حضور کی محبت کا انداز دکھانا چاہتے ہو دکھا سکتے ہو، بس حضور کو رب نہ بنانا اور پھر رب کا بیٹا نہ کہنا، ان دو چیزوں سے باز رہنا، تو باقی کسی اور چیز اور خلاف شرع کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ سنیوں کے لیے اور ہمارے لیے یہ زیادہ خوشی کی بات ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو تم میلاد پر خرچ کرتے ہو کسی غریب کی مدد کر دو، ثواب ہو جائے گا، ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ توازن کہاں سے آیا کہ میلاد کا ثواب زیادہ ہے، کسی کی خدمت کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے،
کسی کے پاس یہ توازن نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کر سکے کہ یہ کام بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کی خدمت کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، جب میلاد پر خرچ کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب آنکھیں بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا، پھر قیامت کے دن جب سارے اعمال سامنے آئیں گے پھر پتہ چلے گا کس کا مقام کہاں پر تھا، اس دن پھر افسوس ہوگا۔ تو اس وجہ سے دلیلوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات، یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو کچھ میرے دور میں نہیں ہوا میرے بعد ہوگا، یعنی کوئی نیا کام ہوگا تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ میلاد منانا کوئی نیا کام نہیں ہے، میلاد تو حضور کی ولادت سے بھی 1000 سال پہلے سے منایا جا رہا ہے۔ اور میلاد کا جو میلاد منانا کیا ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر کرنا۔ حضور کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کتابوں میں کیا ہے، پورا قرآن حضور کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، تو اس وجہ سے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اور باقی بات رہی بات کہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، ڈائٹیں لگاتے ہیں، یہ سب اپنا انداز ہوتا ہے، عشق کے اپنے انداز ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے۔ اس لیے اس پر یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تمہاری محبت زیادہ ہوگی۔ صحابہ کی محبت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور کے ساتھ جو صحابہ کا تعلق تھا، آپ کی جو محبت تھی، آپ کا جو انداز تھا، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آج کل کے دور کا جتنا مرضی بڑا عاشق کیوں نہ ہو، لیکن ہر دور کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میلاد کی خوشی منانی چاہیے، اور ایمان ہونے کے وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے ہر شخص پر، اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہر کسی پر بھی میلاد منانا ضروری نہیں ہے، مومن پر میلاد منانا ضروری ہے۔ مومن جو ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حضور پر ایمان رکھتا ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کر بیٹھا ہے، اب اس کے لیے لازم ہے کہ حضور کا میلاد منائے۔ اور حضور کے میلاد منانے کا ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں کا مجمع ہونا چاہیے، کروڑوں کے پیسے لگے ہونے چاہیے، بہت خوبصورتی ہونی چاہیے، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو ایک مٹھ اگر چنوں کی دے دی جائے نا تو اس کا مقام بہت بلند و بالا ہو جائے گا۔ ہر دور میں ہر مومن پر یہ لازم ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ، بس خالص نیت ہونی چاہیے۔ آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، بہت بڑا اہتمام کر دیا، لنگر کا اہتمام کر دیا، تقسیم کر دیا، لوگ بہت خوش ہیں، لیکن اگر ذرہ برابر بھی دل میں کوئی تھوڑی سی بھی میل آ گئی تو ہر چیز تباہ ہو جائے گا، کروڑوں روپیہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں گھر میں بھی کوئی چیز پکا کر آپس میں تقسیم کر دی تو اس کا بھی مقام بہت بلند و بالا ہے۔ یہ مقام قیامت کے دن پتہ چلے گا، یہ اس وقت اس کا پتہ چلے گا اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ایمان، مسلمان ہونے کے ناطے حضور علیہ السلام کے میلاد منانا اور میلاد کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔